बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, पाक भारत ताल्लुकात में बदस्तूर कशीदगी है। कई अहम वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं जब से इस कशीदगी का आगाज़ हुआ। पुलवामा सानहे के बाद की हम बात करते हैं, लेकिन आज ताज़ा ख़बर जो आई है वो ये है कि जो पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय गठजोड़ था वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने बर वक्त उसे बेनकाब किया। उसका इल्म हो चुका था पाकिस्तान के इदारों को। यही वजह है कि भारत को अपने मज़मूम मकासद से पीछे हटना पड़ा। इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे। कामरान शाहिद साहब सीनियर तज़कियाकार, प्रोग्राम एंकर ऑन द फ्रंट, इस्लामाबाद स्टूडियो तशरीफ़ रखते हैं। उनको हमने ज़हमत दी बात करने के लिए। फिर पाक भारत ताल्लुकात में जो कशीदगी है ये कैसे ख़त्म हो सकती है और भारत में क्या आवाज़ें अब उठ रही हैं। कांग्रेसी रहनुमा या अपोजिशन रहनुमा तो बार बार मोदी सरकार से सवाल उठा रहे हैं कि बालाकोट में अगर हमला हुआ है तो उसमें कितने अफराद मारे गए थे, डिटेल्स हमें दीजिए, एविडेंसेस हमें दीजिए। कई नामवर जो सियासतदान है भारत में वो खुलेआम बरमला तनकीद कर रहे हैं मोदी सरकार पर। यही नहीं बल्कि ये भी कह रहे हैं शामी साहब कि क्या आप फौजी सरहदों पर इसलिए भिजवा रहे हैं कि वो मरें? क्या आपने भारतीय फ़ौज को ज़ाती यानी प्राइवेट एंटिटी समझ रखा है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए? तो बेशुमार तनकीदी ट्वीट्स हमें मिलते हैं, ऐसे बयानात मिलते हैं भारतीय सियासतदानों की जानिब से जो मोदी सरकार का मुंह चढ़ा रहे हैं। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर ये कि अगर कशीदगी कम करनी है तो कैसे हो सकती है, इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है भारत से सीनियर अखबार नवीस हैं, दानश्वर हैं, मुसन्नफ़ हैं, सियासतदान रह चुके हैं, सुदेंद्रा कुलकर्णी साहब, उनसे हम बात करेंगे। और फिर ये हम नहीं कह रहे बल्कि दुनिया का मकबूल और बाअसर तरीन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि अगर जंग छिड़ती है तो भारतीय फ़ौज के पास असलहा सिर्फ 10 दिन का है और 68% असला ऐसा है जिससे उन्होंने कहा कि विंटेज हो चुका है, कदीम हो चुका है। और जो इस्तेताक़ार है भारतीय फ़ौज की उस पर बड़े अहम सवालिया निशान उठाए हैं इस न्यूयॉर्क टाइम्स ने। जिस लिखारी ने, इस खातून ने, मारिया अबी हबीब ने ये आर्टिकल लिखा है, उसने भी ट्वीट करके भी बताया कि मैंने बहुत आर्टिकल्स लिखे जो मेरे साथ इंडियंस ने किए इस आर्टिकल के बाद, वो अपनी मिसाल आप है। बहरहाल इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो नोबेल पीस प्राइज़ देने की एक मुहिम शुरू हुई और जो OIC में भारत की दुर्गत हुई उस पर भी आज ही के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय गठजोड़ इदारों को शामी साहब पहले से इल्म हो चुका था कि भारत पाकिस्तान के कुछ शहरों या कुछ मकामात पर हमला करने का एक मंसूबा बना रहा है और ये कार्रवाई बर वक्त उन्होंने डिफ्यूज़ की। ये कामरान शाहिद साहब इस्लामाबाद में हैं जी हाँ, तो वहाँ उनकी कुछ सुनगुन हुई है बहुत से लोगों से, कोई मुलाकातें हुई हैं जी, हुई हैं, कोई फजा सूंघी है उन्होंने काफ़ी, इसीलिए खबर लाए हैं कि इसराइल के साथ मिलके इंडिया को इस तरह से प्लान कर रहा था। लेकिन शामी साहब ये माजी में भी ऐसे गठजोड़ जो हैं मुख्तलिफ हालातों वाक़यात में तो आती रही। जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में खबर आई एक बार कि इसराइल जो है वो इंडिया के साथ मिलके वो पाकिस्तान की जो एटमी इंस्टॉलेशन है उस पर हमला करना चाहते हैं। कहूटा की खबरें थी कि वो गुजरात से तैयारी उड़ेंगे। इराक पर इस तरह का हमला हुआ भी था। जी हाँ। और उसके बाद फिर जब 9/11 का मामला हुआ मुशर्रफ साहब के दौर में, उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब ने जब अमेरिका की हमायत का ऐलान किया तो उस वक्त भी ये कहा गया कि इसराइल जो है उसकी तरफ से एक हमले का ख़तरा था पाकिस्तान को। लेकिन इसराइल और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनमें जो डेप्थ आई है अब वो उससे पहले नहीं थी। सही है। रवायती तौर पर तो क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो इंडिया था वो नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा जी हाँ, जी हाँ। और उस लिहाज से वो सोवियत यूनियन का हामी ब्लॉक था ये। और ये फ़लस्तीन के मसले पर भी एक अरबों के साथ था जी। और पाकिस्तान जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा था। और पाकिस्तान ने अगरचे के कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसराइल के हमायत में कभी UNO में वोट दिया हो या कभी किसी मसले पर इसराइल को सपोर्ट किया हो, वो हमेशा उसका वज़न जो था वो अरबों के पलड़े में रहा। लेकिन अरब फ़लस्तीन जो है ख़ास तौर पर यासर अरफ़ात भी वो एक बैलेंस करते रहे और इंडिया के साथ उनका एक ताल्लुक़ भी था और जमाल अब्दुल नासिर जो थे उनका ताल्लुक़ भी इंडिया से और पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत गहरा था। तो पंडित नेहरू जो थे इसराइल के साथ उनका जो हिंदुस्तान था वो इसराइल के साथ उसके ताल्लुकात कायम नहीं है उस तरीके से जैसे अब जो नरेंद्र मोदी आए हैं मिलिट्री के जो इक्विपमेंट में आर्सनल्स की एनहांसमेंट। अब तो आप ये देखिए कि पहले नरेंद्र मोदी ने
دورہ کیا اسرائیل وہ کا. آپ کو یاد ہوگا اس دورے میں ساحل سمندر پر دونوں رہنما کھڑے ہیں, مودی جی نے اپنی پینٹ جو ہے اوپر چڑھائی ہوئی ہے اور ننگے پاؤں ریت پہ جناب چہل قدمی ہو رہی ہے نیتن یاہو صاحب کے ساتھ. دیکھیں, اور یہ پہلے ہندوستانی وزیر اعظم تھے جو اسرائیل گئے جنہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا, اور پہلے رہنما تھے. اس سے پہلے ان کے صدر جیسے پرناب مکھرجی وہ بھی جا چکے تھے, وہ وزیر بھی جا چکے تھے, لیکن وزیر اعظم وزیر اعظم نہیں, وزیر اعظم نریندر مودی پہلے تھے. تو مگر ہوا یہ کہ جب بھی کوئی انڈین لیڈر جاتا تھا وہ فلسطین اور اسرائیل دونوں کا دورہ کرتا تھا. تو نریندر مودی وہ وزیر اعظم ہیں جو پہلے وزیر اعظم ہے جو اسرائیل کا دورہ کیا, اور پھر یہ پہلے بھارتی لیڈر ہیں جنہوں نے فلسطین کا دورہ نہیں کیا, اکیلے اسرائیل گئے. اور پھر وہاں جو انڈین اوریجن کے جیوز ہیں اور ان کے بڑا ایک استقبال ہوا, انہوں نے ان سے خطاب بھی کیا. اور جو انڈین اوریجن کے جیوز ہیں اور جو ملٹری ٹریننگ بھی جو لے چکے ہیں ان کے لیے انہوں نے انڈیا کی جو اوورسیز سٹیزن شپ ہے وہ اس کا اجرا کیا, اس کا اعلان کیا. اور اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب انڈیا میں وہ انڈین جیوز بھی خدمات انجام دے سکتے ہیں انڈین بن کر, جو کہ وہاں ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں, یہ فوجی ہیں. چلے, یہ تو بیک گراؤنڈ ہو گیا نا اس کا واضح ذرا. میں بتا رہا ہوں, اس کے بعد نیتن یاہو وہاں آئے, اور حالانکہ وہ خود اب ٹربل میں کافی, وہ بھی دورہ جو تھا وہ ٹربل میں وہ ہوں گے, لیکن وزیر اعظم کے طور پہ دورہ تھا. اور اس میں پھر بڑے ایم او یو سائن ہوئے, یعنی آپ دیکھیں ڈیفنس کے, ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ انہوں نے سائنس اور ریسرچ کے, اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے, اور ایگریکلچر کے میدان میں. اس میں کچھ تقریباً $68 بلین یہ انہوں نے عہد کیا اسرائیل نے کہ وہ آئندہ چند سال میں انڈیا کے ساتھ انڈیا میں انویسٹ کرے گا. صحیح ہے. تو یہ ایک, اور پھر انٹیلیجنس شیئرنگ, اور پھر انہوں نے ممبئی حملوں کے حوالے سے جب مودی صاحب نے اور انہوں نے بات کی نیتن یاہو نے, اور کہا کہ ہمیں تو ممبئی کے جو حملے ہیں وہ یاد آ گئے, وہ خودکش حملے جو ہم پر کیے جاتے تھے. اور بڑی ایک یہ نیتن یاہو نے کہا تھا, مرصع گفتگو کی. جی. اور پھر یہ بھی ہوا کہ رابرٹ فسک جو ہے بڑے مشہور اخبار نویس ہیں, دانشور ہیں, ان کا جو حالیہ مضمون ہے 40 سال کم و بیش انہوں نے گزارے ہیں مڈل ایسٹ میں. جو عراق کی پہلی جنگ ہے اس میں حصہ لیا, یعنی کویت وار جو ہے, اس کے بعد اس میں رپورٹنگ کی, پھر اس کے لبنان میں, سیریا میں, جگہ جگہ وہ گئے. تو ان جیسے اخبار نویس نے بھی لکھا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے پاکستان پر, جب میں نے سنا اور یہ سرجیکل سٹرائک, اور پھر یہ کیمپوں پہ حملہ, اور ایئر سٹرائک, اور دہشت گرد مارے گئے, تو یہ ساری باتیں سن کر مجھے وہ غزہ پر جو اسرائیلی حملے یاد آئے. انہوں نے تانے بانے ایسے, پھر انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے, مضمون تھا حالیہ دنوں میں ان کے درمیان. انڈیپینڈنٹ کے وہ کورسپونڈنٹ ہے, تو انڈیپینڈنٹ میں وہ مضمون چھپا جس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا اور اسرائیل کے درمیان کیسے تعاون بڑھ رہا ہے. بہرحال یہ ایک صورت ہے. نہیں, یہ تو آپ نے پورا بیک گراؤنڈ واضح کیا نا ان دو ممالک کے گٹھ جوڑ کے حوالے سے, ان کے تعاون کے حوالے سے. لیکن جو آج کی تازہ خبر ہے کہ یہ جو حالیہ حملے تھے نا, اصل میں کیا عملاً بھی کوئی چیز پلان کر رہا تھا, یا ایک اس کی صرف معاونت حاصل تھی, شیئرنگ کی, انٹیلیجنس یا دوسری چیزیں, اس بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. کلیئرٹی تو نہیں ہے نا جی, یہ تو ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ ان کا جو منصوبہ تھا پاکستان کے کچھ حصوں کو ٹارگٹ کرنے کا, وہ بر وقت ہماری انٹیلیجنس نے اسے ڈیفیوز کیا جی, اور اسی وجہ سے ممکن ہوا کہ یہ بھارت پیچھے ہٹا. اس کو بار بار تنبیہ کی جاتی رہی, وارننگ دی جاتی رہی. کامران شاہ صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم کامران صاحب, یہ بتائیں کہ یہ پہلے تو یہ بتائیں پلان تھا کیا, جس پلان کو انفولڈ کیا ہمارے اداروں نے, اور ان کی بر وقت اس کوشش کی وجہ سے بھارت اپنے مضمون مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا؟ یہ ایکچولی راجستھان سے ایئر سٹرائک کرنا تھا جی, اور اس میں پروبلی میزائلز یوز ہونے تھے, اور برہموس کا نام سن رہے ہیں ہم, جو حکومتی ذرائع سے پتہ چلا, یعنی بہاولپور پہ تھا, اور ایک اور ملک. جی 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 سر, لیکن راجستھان سے اس نے لانچ ہونا تھا.
اور اس میں ہندوستان اور ایک اور ملک کی معاونت تھی، اور کراچی اور بھاولپور 2 شہر ٹارگٹ تھے، اور اس میں آئی ایس آئی جو تھی اس کو ایڈوانس چل گیا پتہ ان اٹیکس کے بارے میں. تو کیونکہ آئی ایس آئی اور را جو ہے ان کے درمیان آبویسلی انگیجمنٹ تو ہوتی ہے، ڈپلومیٹک انگیجمنٹ، تو انہوں نے جو ہے پھر وہ ہندوستان کو را کو بتایا کہ آپ یہ اٹیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے، تو اگر آپ اٹیک کریں گے تو پاکستان جو ہے وہ اس سے زیادہ بھرپور ریٹیلیشن کرے گا اور بھرپور اٹیک کرے گا. اس وجہ سے جو ہے وہ اٹیک پھر رہ گیا. اور اس میں سب سے جو الارمنگ بات ہے وہ یہ کہ ابھی بھی اب ایک لارج سکیل وار یا لمیٹڈ وار کا خطرہ اس طرح نہیں جس طرح کچھ دن پہلے تھا، لیکن جو حکومتی ذرائع ان کے مطابق ابھی بھی جو کراچی اور بھاولپور ہے وہ ہندوستان وہاں پہ اب وار نہیں لیکن دہشت گردی کرنے کا ارادہ ضرور رکھتا ہے، اور یہی وہ اس طریقے سے وہ جواب دینا چاہ رہا ہے پاکستان کو. کامران صاحب یہ اسی روز کا واقعہ جب جوائنٹ سیشن تھا، وزیر اعظم پارلیمنٹ سے مخاطب بھی ہوئے. وزیر اعظم نے یہ بھی ایک بیان دیا تھا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میزائل حملوں کی تیاری کی جا رہی تھی مختلف جگہوں پہ. یہ ان کا غالباً اشارہ اسی صورت کی جانب تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو میں اسپیسیفکلی نہیں بتا سکوں گا کیونکہ اس بارے میں نہیں مجھے پتا کہ کب ان کو انفارمیشن ملی، لیکن یہ انفارمیشن ملی اور پاکستان کی قیادت جو تھی وہ ایئر چیف اور آرمی چیف کے ساتھ آن بورڈ رہی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر پھر ڈیسیژن لیا اور اس پہ ہندوستان کو مطلع کیا گیا. اور اس سے زیادہ اور بڑی اہم بات یہ کہ پاکستان جو ہے وہ اب یہ سوچ رہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے جو اتنا ایکٹیولی امپلیمنٹ نہیں ہوا اس کو بہت زیادہ ریگرسلی امپلیمنٹ کیا جائے. اور اس سلسلے میں ابھی پچھلے دنوں ہم جانتے ہیں کہ ٹریسا مے کی کال آئی پاکستان کے پرائم منسٹر کو، اور ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ برٹش پرائم منسٹر نے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ نے جو ہے جنگ کو روکنے میں ایک بڑا مفید کردار ادا کیا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ اگر پاکستان کی جو ٹیریٹری ہے اس کو نان اسٹیٹ ایکٹرز یوز نہ کریں تو اس سے آپ کے دشمنوں کو پھر یہ موقع نہیں ملے گا کہ آپ پر وہ الزام لگائیں کہ یہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے. تو جس کو پرائم منسٹر نے بھی انڈورس کیا، اور حکومت یہ سمجھتی ہے موجودہ قیادت کے جتنے بھی ملیٹنٹس یا نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو پاکستانی حکومت کی سرپرستی میں نہیں ہیں، لیکن ان کو مکمل طور پہ ان کے خلاف ایکشن کیا جائے، جو نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا اس کو ریگولسلی کیا جائے، ان کو ڈسارم کیا جائے، اور ایک سیکس میں نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر اجازت دیں کامران صاحب. تو پھر اس سلسلے میں کیا یہ بات بھی درست ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اداروں کا، کچھ مدرسوں کا جو چارج ہے نظم و نسق ہے وہ حکومت اپنی سربراہی میں لے لے گی، سرپرستی میں لے لے گی؟ جی، بادی النظر میں ایسا کچھ نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے ایک بہت بڑا اکنامک پلان بنا رہی ہے جس کے اندر آبویسلی ان لوگوں کو جو ہے وہ کسی طریقے سے وہ کیا جائے گا، پلاننگ کے ذریعے مگر اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا یا اس کو مینج کیا جائے گا زیادہ اسٹریٹجکلی. جی سر. جی شامل کامران صاحب، حکومت اس قابل ہوتی کہ اپنے اداروں کو مینج کر سکتی تو آج گورنمنٹ سکولوں میں خاک نہ اڑ رہی ہوتی. یہ ادارے بھی یہ لے لے گی لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں بھی خاک اڑنے لگے گی. اس لحاظ سے تو میرا خیال حکومت کچھ کر سکتی ہے، لیکن کوئی پرفارم کرے، کوئی بچوں کو صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت ان کی ہو سکے، یہ تو خواب ہی ہے میرا خیال. جو ہمارا جو حکومت نام کا ادارہ ہے جس سے ہم وابستہ کر لیں تو بڑی مشکل ہوگی. اچھا، آپ یہ بتائیے مجھے کہ آج آپ اس گروپ میں شامل تھے اینکرز کے اور میڈیا پرسنز کے جو پرائم منسٹر سے جن کی ملاقات ہوئی، تو وہاں کیا چیزیں زیر بحث آئیں اور پرائم منسٹر کا کیا خیال ہے اور کیا ان کا تجزیہ ہے اس وقت صورتحال پر اور خاص طور پر انڈیا کے حوالے سے؟ شابی صاحب، پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی پلوامہ کا حملہ جو ہے اس کا پاکستان کے نہ کسی نان اسٹیٹ ایکٹر سے تعلق ہے نہ پاکستان سے تعلق ہے. یہ وہاں کی جو موومنٹ ہے وہ اتنی زیادہ جا چکی ہے کہ پاکستان کو ضرورت ہی نہیں ان کو سپورٹ کرنے کی، کیونکہ وہ لاکھوں لوگ جو ہیں جب کھڑے ہو جائیں، قوم پوری کھڑی ہو جائے کسی ملک کے خلاف تو آپ کیا کر سکتے ہیں آکوپیشن کے خلاف. تو ایک تو ان کا یہ تھا. دوسرا ڈوسیئر پہ بات انہوں نے کی، پوچھا گیا ان سے کہ ڈوسیئر جو دیا پلوامہ پہ ایکشن، جی جو ایکشنیبل انٹیلیجنس ملی. جی تو پرائم منسٹر نے کہا کہ اس بارے میں مجھے ابھی اس کے اوپر ریسرچ جاری ہے، انٹیلیجنس ادارے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں ملی تو ہم ضرور اس کو سیریسلی کنسیڈر کریں گے، ہم نے ان سے مانگا ہے. تو یہ پرائم منسٹر نے ضرور کہا، اور پرائم منسٹر نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ نیشنل ایکشن پلان کو جو ہے بڑا سیریسلی امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور یہ پاکستان کے بالکل انٹرسٹ میں نہیں ہے اگر کوئی بھی نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے وہ پاکستان میں آپریٹ کرتا ہے، اور ہم کرنے بھی نہیں دے رہے اور نہ کرنے دیں گے. اور اس کے لیے یہ فرمائیے گا کہ کوئی انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی یا بیک ڈور چینلز حرکت میں ہیں؟ دیکھیں جی، اب ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ
ہندوستان کسی کی بات نہیں مانتا اور ہندوستان جو ہے وہ اپنی منمانی کرتا ہے اور ہندوستان کے ساتھ جو ایک ملک کھڑا ہوا ہے جس کا میں نام اس وقت نہیں لینا چاہ رہا، اس کی لابی پوری دنیا میں مشہور ہے اور اس لابی کی بیس کے اوپر وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو بہت سے لوگوں کی شیئر بات بھی ہے، انٹرنیشنل پلیئرز کی شیئر بات ہے۔ اوبویسلی امریکہ جو ہے، اگرچہ امریکہ پاکستان کا اس وقت پاکستان کو چاہتا ہے بڑا سیف ایگزٹ کے لیے تاکہ ان کا فیس بھی سیونگ ہو جائے اور سیف ایگزٹ بھی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ اس ملک کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے، ہندوستان کے ساتھ ہے اور اوبویسلی ہندوستان کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے۔ اور ایک اور بڑی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، یہ بھی ہمیں ذرائع سے پتہ چلا کہ جو خبر آئی تھی کہ پاکستان کے پرائم منسٹر طالبان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، ایکچولی پاکستان کے پرائم منسٹر نہیں ملنا چاہتے تھے، طالبان قیادت جو ہے افغانستان کی، ان کی یہ خواہش تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان سے ملا جائے اور ان کا انپٹ لیا جائے، ان کو انگیج کیا جائے، لیکن افغان گورنمنٹ نے اس کو سیبوٹیج کر دیا۔ افغان گورنمنٹ نے یہ کہا کہ اس سے وہ لیٹ ڈاؤن ہو رہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کر رہے، حالانکہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے، انہوں نے افغان گورنمنٹ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میرا اس میں شامل ہونا جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بڑا بہتری ہوگی، کیونکہ آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں پاکستان سے کہ یہاں پہ پیسفل ایک ٹرانزیشن ہو پاور کی۔ مگر کامران یہ بتائیں کہ یعنی یہ کیا اگر یعنی کشمیر کے اندر کوئی اور بھی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے یا واقعہ ہو جاتا ہے جس کو وہاں کے لوگ کرتے ہیں تو وہ پاکستان پر اس کا نام لگے گا، اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس؟ شامی صاحب، یہ پرسیپشن ہے حکومت کا کہ بیسیکلی یہ جو وار ہے یہ نہ کشمیر کی وجہ سے ہو رہی ہے، نہ یہ کسی اور وجہ سے ہو رہی ہے میرٹ پہ، نہ یہ پاکستان نے پرووک کی ہے وار، یہ صرف مودی کا الیکشن فوبیا ہے اور یہ پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی سیاسی قیادت کا یہ مکمل اس بارے میں ایمان کی حد تک یقین ہے کہ کوئی میرٹ پہ وار نہیں، اور جو انہوں نے انٹرنیشنل لوگوں سے باتیں بھی کی ہیں اس میں بھی انہوں نے کنوے کیا ہے کہ ان پرووکڈ وار ہے جو صرف نریندر مودی اپنے الیکشن کے لیے اس کو ریسٹرکٹ کیا، اگر الیکشن تک یہ ٹینشن رہے گی اور یہ چانسز رہیں گے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہندوستان کرے گا، کیونکہ انہوں نے الیکشن جیتنا ہے، ان کا نیریٹو ہی اینٹی پاکستان ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ کامران شاہ صاحب۔ یہ جس نقطے پر انہوں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا شامی صاحب، یہی وہ نقطہ ہے جس کو اب بھارت میں اپوزیشن کے سیاستدان اٹھا رہے ہیں۔ سدھیندرا کلکرنی صاحب براہ راست موجود ہیں انڈیا سے، ان سے ہم بات کریں گے بریک کے بعد، لیکن بریک سے پہلے ذرا میں آپ کو ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ احمد پٹیل صاحب ہیں جو راجیہ سبھا کے رکن ہیں گجرات سے، کانگریس جماعت کے خزانچی بھی ہیں، وہ کچھ ایسے حقائق لے کے سامنے آئے ہیں جو بھارت کے عوام کے سوچنے قابل ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بے روزگاری کا جو شرح ہے بھارت میں وہ 45 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، اتنی بے روزگاری 45 سال تک کے ریکارڈ میں نہیں تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں جو فارم انکم گروتھ ہے وہ 14 سال کی کم تر سطح پہ پہنچی ہے، جو نئی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں ملک میں، حالانکہ مودی سرکار بڑے اس کے شادیانے بجاتے ہیں کتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں 14 سال کی کم ترین سطح پر ہے۔ اکنامک گروتھ وہ کہتے ہیں 5 سال کی کم ترین سطح پر ہے، ایف ڈی آئی گروتھ بھی 5 سال کم ترین سطح پر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایس ٹی شارٹ فال 1 لاکھ کروڑ تک جا پہنچا ہے، اور جو ڈیفنس بجٹ ایلوکیشن ہے وہ 57 برس کی کم ترین سطح پر پہنچی ہے۔ یہ ہے 5 سال میں مودی سرکار کی کارکردگی، جو احمد پٹیل صاحب راجیہ سبھا کے رکن ہیں گجرات سے، وہ یہ بیانیہ پیش کرتے ہیں اپنے ٹویٹس کے ذریعے۔ آگے ہم اگر چلیں شامی صاحب تو لیکن سوال یہ ہے نا، ایک تو ہے پلوامہ کا واقعہ، ایک ہے اس کا سیاسی استعمال، دونوں میں فرق ہے۔ وہ سیاسی استعمال کے حوالے یہ کہنا تو مشکل ہے نا کہ پلوامہ کا واقعہ جو ہے اس کی ذمہ داری آپ مودی صاحب پر آسانی سے وہ میں آتا ہوں، اس کے سیاسی استعمال پر بات ہو سکتی ہے۔ میں یہ گزارشت کر رہا ہوں کہ کن کن نقطوں کو اٹھا کر سیاستدان سوال، مثلا یہ ایک ڈیریک او برائن ہے جو کولکتہ سے ایم پی ہیں، یہ آل انڈیا ترنمول کانگریس ایک جماعت ہے وہاں پر، اس کے یہ سربراہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں مودی جی کو مخاطب کر کے کہ کیا آپ فوجی صرف مروانے کے لیے بھیج رہے ہیں یا آپ کا فوج مرانے کا واحد مقصد الیکشن جیتنا ہے؟ فوج کو سیاسی جماعت کی ذاتی پراپرٹی آپ نے بنا دیا ہے۔ جو واقعات حالیہ ہوئے اس کی روشنی میں انہوں نے تبصرہ یہ کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ ہم بعد میں پروگرام میں شامل کرتے ہیں امیت شاہ جو بی جے پی کے صدر ہیں، ان کا بیان، اور پھر آج بھارتی ایئر چیف کا بیان، اور پھر وہ سوال ہمارا جو پروگرام کے شروع میں تھا کہ معاملات حل کیسے ہوں گے، اس پر بات ہوگی سدھیندرا کلکرنی صاحب سے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حالیہ واقعات کے تناظر میں بھارت میں سیاستدان کیا سوالات اٹھا رہے ہیں، اور جو بالا کوٹ کا واقعہ تھا اس پر بی جے پی کے صدر ہیں امیت شاہ، سینئر سیاستدان ہیں، ان کا ذرا ایک بیان سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں 250 سے بھی زیادہ لوگ وہاں مرے۔ بہرحال اب انڈین ایئر چیف جو ہیں، جنہوں نے آج بھی ایک مختصر پریس کانفرنس کی، کئی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے تھوڑا ہڑبڑا بھی گئے، وہ کیا کہتے ہیں دیکھیے، ساتھ ہی یہ کہہ کے وہ اٹھ پڑے۔ لیکن اسی معاملے پر جو کانگریس کے مختلف رہنما ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ سن لیجیے۔ بھائیوں،
इनमें से आप कई रहनुमाओं को जानते हैं, नजवा सिंह सिद्धू हैं, मनीष तिवाड़ी हैं, पी चिदम्बरम है, और फिर बंगाल से। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इंडिया अभी तक इस बात पर इसरार कर रहा है कि हमने एक F-16 को मार गिराया। खैर वो तो बहुत बड़ा मजाक है। अब मसला ये है कि एक खबर आई कि इंडिया तो अमेरिका जो है उसने भी पाकिस्तान से सवाल किया है और वो भी इसकी तहकीकात करने की कोशिश कर रहा है। उस खबर का माखज़ ये है कि चूंकि इंडिया ने ये कंप्लेन की और इंडिया ने इस शक का इजहार किया कि F-16 इस्तेमाल हुआ, तो उस कंप्लेन की बुनियाद पर उस खबर के जरिए कहा गया कि अमेरिका ये देख रहा है कि क्या वाकई पाकिस्तान इस्तेमाल किया। F-16 इस्तेमाल हुआ है और क्या F-16, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को जो F-16 की सेल का एग्रीमेंट है, क्या उसकी वायलेशन तो नहीं होगी। मगर सवाल एक और है कि जब अमेरिका ये तहकीक कर रहा है और तो इंडिया को चाहिए कि वो सारा मलबा उठा के F-16 का वो अमेरिका के हवाले कर दे। तो बड़ा आसान काम है पाकिस्तान को। तो अरे नहीं सर, वो तो एक और ड्रामा है। नहीं ड्रामा क्या, जब वहां वो कह रहे हैं कि F-16 उनकी सरजमीन पे गिरा है तो उठा के वहां से वो दे दे मलबा उनको। नहीं है ना सर, वो एक मिसाइल का टुकड़ा उठा के लेके आए थे उनके सर्विसेज चीफ। कुलकर्णी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे बात ही करना चाह रहा हूँ। कुलकर्णी जी, आपको प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं पाकिस्तान में नुक्ता नजर में। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो मैंने कुछ स्टेटमेंट सुनवाई हैं अभी कांग्रेस के नेताओं की भी और अमित शाह साहब की भी। आप कांग्रेस के लोग जो सवाल उठा रहे हैं, आप उससे सहमत है? मैं सबसे पहले जामी साहब और सामी साहब, आपके प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया, बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मुल्कों में ऐसे चैनल्स होनी चाहिए, ऐसे जर्नलिस्ट होनी चाहिए जो डायलॉग को बढ़ाएं। जब हमारे दोनों मुल्कों के लीडरान डायलॉग शुरू करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन जनता के बीच, अवाम के बीच तो एक डायलॉग शुरू होना बहुत बहुत जरूरी है आज के माहौल में। आपने जो सवाल पूछा है उस पर कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ तो हिंदुस्तान की, या तो हिंदुस्तान की हुकूमत दे सकती है या और कोई इंटरनेशनल क्रेडिबल बॉडी दे सकती है, लेकिन वहां कितने लोग मारे गए बालाकोट में, इस पर यानी स्पेक्यूलेशन हो रहा है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा बहस करने से कोई मिलेगा नहीं। अच्छी बात यह है कि तनाव थोड़ा सा कम होते नजर आ रहा है और भारत और पाकिस्तान के आसमान पर जो काले बादल मंडरा रहे थे वो हट गए हैं या काफी कुछ हट गए हैं। अच्छा कुलकर्णी जी, इस बात को आगे हम बढ़ाते हैं। शामी साहब भी आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इससे पहले छोटा सा एक बड़ा अहम मसला है। यानी एक तरफ हम डायलॉग की पीस की बात करते हैं, हमने तो कर दिखाया, अभिनंदन को फौरी हमने आपके पास वापस भेज दिया और हमने कहा कि हम नहीं चाहते जंग इस इलाके में, खत्ते में भारत के साथ। लेकिन आप ये देखिए, ये कौन सी पॉलिटिक्स है, ये कौन सा अंदाज है पॉलिटिक्स का कि डोजियर जो है इस अटैक का जो पुलवामा में हुआ, उसका डोजियर इंडियन जो गवर्नमेंट है वो हमें दे रही है बाद में, और उससे पहले बालाकोट में वो इंट्रूजन कर रही है। सो ये किस तरह की पॉलिटिक्स है सर? देखिए, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। जो भी हिंदुस्तान हुकूमत के पास एविडेंस है पुलवामा में जो हुआ, उसका एविडेंस पहले दे देना चाहिए था। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि इसके लिए एविडेंस पाकिस्तान भी कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि पुलवामा में जो हुआ वो दहशतगर्दी एक हमला था और जैश ए मोहम्मद ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान की जमीन पर काम कर रहा है और परसों ही आपके जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की जमीन को कोई भी एक्सट्रीमिस्ट फोर्स दूसरे मुल्क के खिलाफ काम ना करे, इस्तेमाल ना करें। यानी कहीं ना कहीं आपके पास भी, यानी आपके पास, यानी आपके हुकूमत के पास कुछ ना कुछ एविडेंस है, तो क्यों ना ये जो दहशतगर्दी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके खिलाफ आप क्यों कर, ये तो आपके दोस्त नहीं हो सकते,
یہ تو آپ کے ویل وشر نہیں ہے. پاکستان نے سوئم دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بالکل. آپ کلکرنی جی آپ کا پوائنٹ آف ویو میں بالکل سمجھ گیا، لیکن دیکھیں نا ہم بالکل اس کا شکار بنے ہیں. 70,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں دہشت گردی خلاف اس جنگ میں، اور اس میں اربوں روپے کا ہمارے نقصان ہوا ہے. جتنی قربانیاں پاکستان نے دہشت گردی خلاف پاکستان دی دنیا میں کسی ملک نے دی، اور ہم شاید پوری دنیا میں واحد ملک ہیں جس نے کامیابی سے یہ جنگ لڑی ہے. امریکہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو پایا کہ جہاں جہاں وہ گیا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ جیش کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی سرزمین کی بات کرتے ہیں، تو ہم نے ان تمام تنظیموں کو بین کر دیا ہوا ہے، ان کی کارروائیاں ختم ہو چکی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس لڑکے نے پلوامہ میں یہ حملہ کیا ہے وہ لڑکا پاکستان سے نہیں گیا، اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، اس کا تعلق جموں اینڈ کشمیر سے ہے. عادل ڈار اس کا نام ہے، وہاں پہ پلا ہے، وہاں پہ بڑا ہے. اس کو انڈین فوج پکڑ کے گاڑی کے چاروں اور ناک رگڑواتی ہے، اس کو پھینٹی لگاتی ہے، تو اس کے بدلے میں ریٹیلیٹ تو وہ کرے گا نا. اب جو ایکسپلوسیو آیا ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل یہ تھی کہ وہ ایکسپلوسیو لوکلی جو فورسز ہیں ان کے یوز میں رہا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں سے لڑکا بھیجا ہے یا یہاں سے ایکسپلوسیو گیا اور پھر اس نے خود کو پھوڑا ہے. تو یہ بھی تو بات آپ کے غور کرنے کی ہے نا جی. بالکل غور کرنے کی ہے. کشمیر میں جو بھی حالات ہیں اس کے بارے میں ہندوستان کو بھی انٹروسپیکشن کرنا ہوگا، پاکستان کو بھی کرنا ہوگا. یعنی ہندوستان کو اس بات پر انٹروسپیکشن کرنا ہوگا کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز وہاں ہو رہے ہیں اس سے وہاں کی عوام ایلینیٹ ہو گیا ہے، ایلینیشن بن گیا ہے. یہ ہمارے لیے ایک سوئم کو ہمیں سوال پوچھنا پڑے گا کہ کیا یہ راستہ صحیح ہے. اور جو ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ایک اٹوٹ انگ ہے، انسیپریبل پارٹ ہے، تو وہاں کا جو درد ہے وہ پورے ہندوستان کا درد ہے اور ہندوستانیوں کا درد ہے. لیکن میں اس میں یہ بھی بات جوڑنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آزادی کے نام پر آرگنائزیشنز کو کسی بھی طرح سے نہ دے. یہ آپ کے لیے، آپ کے ہت میں نہیں ہے، آپ کے بینیفٹ میں نہیں ہے اور امن کے ہت میں نہیں ہے. اچھا چلیں، یہ بات اگر میں مان بھی لوں تو کیا جو مودی سرکار کی اس وقت کی پالیٹکس ہے، جس طرح سے وہ نہ ڈائیلاگ پہ آ رہے ہیں، نہ وہ ابھی نندن کو ریلیز کرنے کے معاملات پر ان کا کوئی سٹیپ بیک ہوا ہے، پازیٹیولی انیشیٹ انہوں نے کیا جو ہم نے جیسچر دیا، تو جو مودی سرکار کی اپنی پالیٹکس ہے اس سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ انتہائی غیر مناسب ہے؟ دیکھیے، جو ڈی ایسکیلیشن ہوا ہے اس کا کریڈٹ میں 3 فیکٹرز کو دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ایک انٹرنیشنل پریشر، زبردست انٹرنیشنل پریشر ہم دونوں ملکوں پر ہوا، اور اس میں امریکہ، چائنا، سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس جیسے ملکوں نے ایک بہت پازیٹیو رول ادا کیا ہے. دوسرا فیکٹر ہے آپ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی ویلکم سٹیپ لیا امن کے لیے، ڈی ایسکیلیشن کے لیے. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں بھی ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی آج تعریف کر رہے ہیں. اور تیسری بات، بھارت اور پاکستان دونوں عواموں میں ایک زبردست ایک تمنا ہے، اچھا ہے، ڈیزائر ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سودندرا کلکرنی صاحب. 3 باتیں انہوں نے کہی ہیں، عمران خان صاحب کی تعریف کی، پاکستانی میئرز کی تعریف کی، لیکن ظاہری بات انہوں نے اپنا پرسپیکٹیو بھی بیان کرنا تھا، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ عوام کے درمیان تعلقات بڑھیں گے تو معاملہ ٹھیک ہوگا. بریک لے لوں سر، بعد میں ذرا آپ کی بات یہاں ادھوری رہ گئی ہے کلکرنی صاحب کی گفتگو کے بعد. شامی صاحب کا تجزیہ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سر بحث تو ہی کلکرنی صاحب سے، لیکن ڈی ایسکیلیٹ کرنے میں ٹینشن کو جو انڈین کردار ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. اگر ڈی ایسکیلیٹ تو کچھ ہو گیا ہے، یعنی آج سمجھوتا ایکسپریس جسے بند کر دیا گیا تھا وہ بھی دوبارہ شروع ہو رہی ہے. صحیح. ابھی یہ جو سردار حفیظ صاحب ہے انہوں نے ایک شعر بھیجا ہے، کیا؟ دل کی سرحد کو عبور کرو کبھی دشمن کی طرح. صحیح ہے. ہم تمہیں چائے پلائیں
अभिनंदन की तरह। अच्छा, वो चूंकि आज इंडियन जो एयर चीफ हैं उनकी स्टेटमेंट में से कुछ जुमले ऐसे जिसका मतलब ये था कि जी वो बालाकोट वाली कार्रवाई हुई है लेकिन ये काम ख़त्म नहीं हुआ, तो उनकी स्टेटमेंट चल रही थी। तो आपको पता आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिवली रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, तो सोशल मीडिया पे किसी मंच ने जवाब दिया जी हाँ जारी रखें, इसका मतलब ये है कि हम भी चाय तैयार रखें फिर। अभी देखें सुषमा स्वराज का बयान आज ही छपा है, अपना श्रीनगर का अखबार है राइजिंग स्टार या क्या, राइजिंग स्टार है श्रीनगर का अखबार, उसमें मैं देख रहा था। उन्होंने कहा जी कि ये कश्मीर, ये जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की जो करारदाद है जिसमें बड़े वाज़े अल्फाज में कश्मीर में भारतीय जो इक़दामात हैं और कार्रवाइयाँ हैं उनकी मज़म्मत की गई है, जिक्र किया गया, मज़म्मत की गई है। और तो उसमें सुषमा स्वराज ने कहा कि कश्मीर हमारा एक अंदरूनी मामला है। अब ये बात कहनी मुआहिदा शिमला की भी खिलाफ वर्जी है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की भी खिलाफ वर्जी है। भारत बार बार भारत की तरफ से कहा जाता है कि आप शिमला मुआहिदा के तहत इस मसले को हल करेंगे। शिमला मुआहिदा कहता है कि दो तरफा मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल होगा। ये दाखिली मसला नहीं है कश्मीर इंडिया का, ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तनाज़ा है जिसमें कश्मीरी भी फरीक है और पूरी दुनिया इसको एक तनाज़े के तौर पर तस्लीम करती है। बिल्कुल ठीक है। तो इंडिया को जब ये हठधर्मी उसकी जो है ख़त्म करनी पड़ेगी और सूरत हाल को संभालने के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी की तरफ, जिसका मैंने जिक्र प्रोग्राम के आगाज़ में किया था। ये दुनिया का मकबूल और बासर तरीन अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम अमेरिका से शाया होता है। इसमें मारिया तो पता नहीं है कि नहीं है, बासर है, नहीं मकबूल भी है, नहीं दुनिया में तो नहीं है ना, नहीं है दुनिया मकबूल अखबार है, बड़े अखबारों में। अच्छा, मकबूल से पता नहीं, यानी मकबूल कबूल से बनता है साथ उसमें, नहीं मकबूल है तो मारूफ होना एक और चीज है, मकबूल होना एक और चीज है। नहीं मकबूल है तो इसकी खबरें कोट होती है ना जी, वो तो वैसे थोड़ी है, क्योंकि एक उसकी ठीक है। न्यूयॉर्क, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स मकबूल नहीं है शामी साहब, तो फिर कौन सा न्यूयॉर्क टाइम्स जो है मकबूल होना एक और चीज है, मारूफ होना एक और चीज दोनों है, और एक संजीदा अखबार है। लेकिन बुनियादी बात यह कि उन्होंने कहा है कि जो इंडिया ने जो परफॉर्म किया है इसमें, और एक तैयारा गरवालिया और एयरपोर्ट उनका जो पायलट था वो गिर गया वहां, और उन्होंने कहा जो अमेरिका जिस पे भरोसा कर रहा है चीन के मुकाबले में कि ये चीन को रोकेगी ये फौज, ये इसके बस की बात नहीं है। असला इसके पास पुराना है, वो ये कहते हैं इसके जो है इसके 45 बिलियन का अगर डॉलर का अगर उनका डिफेंस बजट है तो उसमें से सिर्फ 14 बिलियन इक्विपमेंट, असलहा और ट्रेनिंग पे लगता है। बाकी जो रकम बनती है, जो मेजॉरिटी है लमसम, वो तीनों फोर्सेस हथियाने के चक्कर में होती हैं, और सैलरीज और पेंशन्स में, और ब्यूरोक्रेसी जो है ना। हाँ, और जिस तरीके से हम अपने सोल्जर्स की, अपने लोगों को लुक आफ्टर करते हैं, उस तरह से इंडिया में ये मुमकिन नहीं है। कहते हैं 68% असलहा ऐसा है भारत के पास जो पुराना हो चुका है, खुदकुशियां होती हैं, और फिर उसको विंटेज असलहा का नाम कदीम। वहां जब जान कुर्बान करनी पड़ती है किसी को, तो शोर मच जाता है, बिल्कुल रोना पड़ जाता है। बिल्कुल। सालाना आपको बताऊं मैं, सालाना 100 फौजी ऐसे हैं जो खुदकुशी करते हैं, और वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा हो रहा है। और फिर जो राशन जो मिलता है उस पर तेज बहादुर की वीडियो आपकी नज़रों से गुजरी होगी, जो कश्मीर में जो राशन मिलता है खाने का, वो आपने देखा होगा कैसे उस पर बेचारा मातम कर रहा है अमेरिका जो है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर जंग होती है तो 10 रोज भी इंडियन एम्यूनिशन नहीं निकाल सकता, ये सूरत हाल आन पहुंची है। 2024 में इंडिया जो है, कहा जाता है इंडिया जो है दुनिया की का सबसे बड़ा मुल्क होगा आबादी के एतबार से, जी, यानी चीन को पीछे छोड़ जाएगा। और उनका कहना यह है कि जो अमेरिका जो है इस पे डिपेंड कर रहा है कि ये चीन को कर्टेल करेगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है, दरियाओं चीन के अंदर जो दरिया जाते हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। तो उसको बड़ी उम्मीद भरी नजरों से अमेरिका देख रहा है, लेकिन वो अमेरिका की उम्मीद शायद पूरी न कर सके। बिल्कुल। जो सलाहियत सामने आई है इंडियन फौज की, अभी तो देखिए कि जो गौरव गोगोई साहब को उन्होंने कोट किया है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के मेंबर हैं इंडिया से, इस अखबार की सहाफ़ी मारिया अबी हबीब ने। और वो गौरव गोगोई साहब कहते हैं कि 21वीं सदी की जो मिलिट्री के तकाजे हैं उसको हम पूरे नहीं करते, हमारे इक्विपमेंट बहुत पुराना। और फिर यही नहीं बल्कि वो ये कहते हैं कि इस दौर में पूरी दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है अपनी मिलिट्री के हवाले से, वो अपग्रेड करते हैं इंटेलिजेंस को, टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ को, लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल इसके बरअक्स है। तो इंडिया जो है, इंडिया तो
امریکہ نے اپنی جو پیسیفک کمانڈ ہے اس کا نام انڈیا کے نام پہ رکھ دیا تھا، یعنی اس کو اتنی اس سے توقعات ہیں. تو نیو یارک ٹائمز نے خبردار کیا ہے کہ جناب یہ جو فورس وہ نہیں ہے، یہ وہ فوج نہیں ہے جس کے بھروسے پہ آپ تکیہ کر سکیں. اچھا، پھر یہ جو صحافی نے جس نے مضمون لکھا خاتون نے، اس بیچاری نے آج پھر مجبوراً ٹویٹ کیا. دکھائیں جی. وہ کہتی ہے میں نے داعش کے اوپر بہت سی سٹوریاں کی ہیں، میں نے دنیا بھر کی متشدد الخیال جو قوتیں ہیں ان کے حوالے سے میں نے سٹوریاں کی، لیکن جو بھارتیوں نے آج میرے ساتھ کیا، بے تکی بے پرکیاں جو انہوں نے اڑائیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو حد ہو گئی کہ انہوں نے کوئی کامن سینس یا عقل سے کوئی مظاہرہ نہیں کیا سٹوری کے جواب میں، بلکہ مجھے ٹارگٹ کیا. تو وہ خود بیچاری سراپا احتجاج ہوئی آج کے، یہ انڈینز نے ٹرولنگ کی ہے میری. بہرحال اب آ جاتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو نوبل پیس پرائز دلوانے کے لیے جو مہم سوشل میڈیا پر جاری ہے. فواد چوہے صاحب کی ریزولوشن اصل میں یہ ایک امریکن کامیڈین تھا، پہلے تو اس کی طرف سے تجویز آئی، پھر اس کو اون کر لیا ہمارے فواد چودھری صاحب. نہیں، انہوں نے تو معذرت کر لی تھی ویسے. اچھا، نہیں، انہوں نے پھر ریزولوشن موو کر دیا، مگر عمران خان سے بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا. ہاں، ان کا ٹویٹ آ گیا صبح. انہوں نے کہا یہ نوبل پرائز اس کو ملنا چاہیے جو کشمیر کا مسئلہ حل کرائے. بالکل. اب انڈیا اور پاکستان کے جو وزراء اعظم یہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے، ان دونوں کو نوبل پرائز ملنا چاہیے میری رائے میں. صحیح بات ہے. اور ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ہماری بہت مشہور ایکٹریس تھی شمیم آرا، جی، وہ کہتی تھی کہ جو کشمیر فتح کرے گا میں اس سے شادی کروں گا. واہ کیا بات ہے. یہ جیسے ہماری دکانوں پہ لکھا ہوتا تھا کشمیر کی حد تک ادار بند ہے. ہاں جی. تو اس لیے اب یہ عمران خان صاحب نے خود اپنے آپ کو وڈرا کر لیا، کیونکہ یہ قومی اسمبلی کی قراردادوں کے ذریعے سے یہ پرائز ملنے والا نہیں ہے. اگرچہ کہ انہوں نے جو اقدام کیا ہے ابھی نندن کی رہائی کا، اس نے بہت دنیا میں ان کا امیج بلند کیا ہے اور ان کا ایک تشخص جمایا ہے. اچھا، یہ آج بریگیڈیئر ٹائر سہولت رضا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں ان کی تجویز ہے، میں وہ آپ سے ڈسکس کرنے چاہتا ہوں، پروگرام بھی ختم ہونے قریب. وہ کہتے ہیں کہ نشان کشمیر کا اجرا ہمیں کرنا چاہیے، جو کہ ان تمام لوگوں کو یا فورسز کو ملنا چاہیے جو کشمیر کاز میں یا اس کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے یا اس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. یہ تو دیکھیے پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو غور کرنا چاہیے اس بات پہ. جو ہمارے پاس موجود ہیں اعزازات، ان میں سے کوئی دے دیا جائے یا ایک نئے نشان کا اجرا کیا جائے. بریگیڈیئر سہولت رضا ISPR کے پرانے ماشاءاللہ اب تو ریٹائر ہو چکے، لیکن پرانے بریگیڈیئر ہیں رینک میں، لیکن ویسے جرنیل تھے اور بڑی یعنی تو ان کی تجویز ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ ابھی تو ایک ریزولوشن یہاں بھی عظمہ بخاری نے موو کیا، پنجاب صدیقی جو ہمارا فخر ہے جنہوں نے وہ ان کو اعزاز دیا جائے، ان کو بھی اعزاز دیا. ٹھیک ہے، یہ بھی بات ہونی چاہیے. یہ اعزازات کی بات تو ہماری حکومت کو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. یقیناً فیصلہ کیا بھی جائے گا، اور اس میں کوئی میرا خیال حسن صدیقی جو ہیں وہ ایک اس کے مستحق ہے یقیناً. بالکل. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.